اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری سورۃ البقرہ اور آیت نمبر ہے ہماری 11 یعنی 11۔ اور پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدو، دو، نہ تم فساد کرو، لا تفسدو فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 11۔ تو دیکھیں پچھلی آیت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جیسے کہ پڑھا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، اور جھوٹ جو ہے وہ ایمان کو کھا جاتا ہے، اور ایک جھوٹ جو ہے وہ کئی جھوٹ کو آگے جنم دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا، اور جب یعنی کس کو کہا جاتا ہے؟ منافقین سے، وَإِذَا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم فساد کرو، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کی ضد ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا اصلاح کرنا، کسی کی اچھائی کرنا، کسی کو ٹھیک کرنا، اور ایک ہوتا ہے فساد کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، کسی چیز میں بھی بگاڑ، فی الارض، زمین میں۔ ان سے، منافقین سے جب کہا جاتا ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، بے شک ہم تو قالو انما نحن مصلحون، ہم تو خود اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ایک جھوٹ اور بول دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، وہ ایک جھوٹ اور بول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بگاڑ جو ہے، فساد کو کہتے ہیں نا، تو یہ اس کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ تو فساد ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بگاڑنا۔ تو کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ طریقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ظلم ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا ہے، ظلم پہ مبنی ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہر جھگڑے کے پیچھے، غور کریں، جھگڑے کے پیچھے یا تو جھوٹ ہوتا ہے، یا فریب ہوتا ہے، یا زیادتی ہوتی ہے، یا ظلم ہوتا ہے۔ انہی وجہ سے، تو یہی وجوہات ہیں کہ ان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اور جو گناہوں کی کثرت ہے نا، وہ فساد کا سبب بنتی ہے۔ فسادی لوگ کون ہوتے ہیں؟ بہت جو گناہ کرتے ہیں کثرت سے، پھر شیطان ان سے یہ فساد بھی کرواتا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ تو گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہو جاتی ہے۔ تو جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ بس کر دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا دیکھیں کہ ان کا نور بصیرت ہی چھن چکا ہے، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ اب وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، اور اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے نا کہ کہہ دیجئے، ترجمہ ہے نا کہ کہہ دیجئے، ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھتے تھے، دراصل یہی فساد ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آیت میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرتے ہیں، یعنی ایک جھوٹ اور بھی وہ بول سکتے تھے، ان کا کیا جاتا ہے کہ ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں، ہم تو فساد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس دنیا میں معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ بگاڑ، کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا، کچھ نہ کچھ کر کے، بول کے جھوٹ کروا دیتے ہیں۔ اور جب ان کو پکڑا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا آپ نے کیوں لڑوا دیا دو لوگوں کو، کہتے ہیں لو، میں نے کب لڑوایا، میں نے تو بھلے کے لیے بات کی تھی نا، میں نے تو اچھے کے لیے بات کی تھی، میرا یہ مطلب تھوڑی نہ تھا کہ تم لوگ لڑ جاؤ آپس میں۔ لیکن دیکھیے یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ کرتے فساد ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ اب یہ دیکھیے الا، اگلی آیت پہ دیکھیے، الا انہم، خبردار، بے شک، یعنی خبردار کا مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ، سنو، کان کھول کر سنو، جان لو، معلوم کر لو، سب کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو، آپ کو، مجھے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، کہ بے شک، کہہ کر تاکید کی اور کہا، ہاں، ہم، وہی، یعنی دیکھیے ہم یہاں پہ 3 مرتبہ ہے، اللہ انہم، بے شک وہ، ہم، پھر وہی، ہم المفسدون،
وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ 3 مرتبہ زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت خاص بات ہے، یہ اہم بات ہے، سنو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بے وقوف بن کر بیٹھے نہ رہیں اپنے کان بند کر کے کہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، اور اس کو سب معلومات ہوتی ہے، وہ بھولا بھالا ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہوتا، دوسروں کے ہاتھوں وہ بے وقوف نہیں بنتا، وہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مومن بد اخلاق کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت مومن جو ہے نا وہ دوسروں کو ایسی باتیں سناتا رہے، جلاتا رہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، ہر وقت دوسروں کو سناتا نہیں رہتا۔ کہ ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ہاں جی مجھے سب پتا ہے، تم نے بڑے دھوکے دیے ہیں، تم نے بڑے فراڈ کیے ہیں، تم نے بڑے جھوٹ بولے، دوسروں کو باتیں سنانا، یہ مومن کی زبان نہیں ہوتی۔ مومن ہر وقت تانے تشنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں کیا اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے، بلکہ مومن سب کچھ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے، محتاط رہتا ہے، چپ رہتا ہے، اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، محتاط طریقے سے کام اپنا جاری رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علل اعلان کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں، بگاڑ کرنے والے ہیں، خرابیاں کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن خود یہ لوگ سمجھتے نہیں، کرنے والوں کو خود نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں خود پتا ہے تو تم محتاط ہو جاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے منہ پہ جا کے ان کو احساس دلاؤ اور ان سے لڑو اور ان سے کہو کہ ہاں جی پتا لگ گیا مجھے، تمہاری ساری حقیقت کھل گئی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے تو آپ اپنے آپ کو محتاط کریں ایسے لوگوں سے۔ سورۃ المنافقون میں بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دشمن ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، تو کہنے والا کون ہے؟ کون ہے کہنے والا؟ یعنی کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے، یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ کہنے والا کون ہے، کہتا ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا کوئی بھی عام مومن کہتے ہیں اگر، بلکہ عموم کے لیے ہے نا، کوئی کہنے والا کوئی بھی ہو، تو اذا قیل لہم، جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی عام، اس میں کسی کا نام مینشن نہیں اسی لیے ہوا کہ کوئی ایمان والا بھی کسی دوسرے ایمان والے کسی دوسرے بندے کو جو کہ کہہ سکتا ہے جس نے فساد کیا ہو، اور فساد کون کرتا ہے؟ وہ تو میں بتا رہی ہوں نا، منافقین کرتے ہیں۔ تو وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ان کو کہتا ہے، کوئی کی بات کیوں کی گئی تاکہ یہ بات عام رہے، خاص نہ بن جائے، بتایا کہ فلانے کا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، اسی طرح جیسے ایمان لائے لوگ، یہاں الناس ہے، اب یہ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کیسے ایمان لے آؤ؟ یا اگلی آیت پہ چلی گئی ہوں 13 پہ، آمنو ایمان لے آؤ کما، جیسا کہ آمن الناس، ایمان لائے لوگ، ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، کیسے؟ الناس سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مخلص مومن ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طرح سے ایمان لائے ان جیسا ایمان لاؤ۔ آگے سے منافق کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کیا کہتے ہیں منافق؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال کے انداز میں جواب دیتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے بھلا؟ یہاں جو آ کا لفظ ہے نا، علی زبر آ، یہاں پہ اس کو حمزہ پڑھیں گے نا، آ، یہ جو آ ہے نا، یہ جو سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ طنز کے لیے ہے، یہ تحقیر کے لیے ہے کہ یہ بھلا کوئی بات ہوئی، کہتے ہیں نا، یہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، کسی کی بات کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، کیا ایسا بھلا ایسے ہو سکتا ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے، ایسی جو ڈی گریڈ کرتے ہیں نا لوگوں کو۔ تو یہاں پر آگے سے منافقین کو جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ مخلص مومنوں کی طرح، تو وہ آگے سے تحقیر کر رہے، طنز کر رہے، کہہ رہے انومنو، ہے ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے؟ یعنی یہ سوال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ طنز اور تحقیر اور ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہے کہ ہم ایسا، کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما یعنی کہ جیسا کہ، آگے بات سنیں، آمن السفہاء، یہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ، جیسے یہ آمن السفہاء، اب سفہاء جو ہے نا، یہ صفحہ کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے صفحہ ایک ہوتا ہے بے وقوف، اور سفہاء بہت سارے بے وقوف۔ تو یہ منافقین کہہ رہے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ہاں، یہاں انہوں نے بے وقوف کہا تو یہ لفظ انہوں نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ مخلص مومنوں کو وہ لوگ بے وقوف سمجھتے تھے، مخلص مومنوں کو وہ لوگ نادان سمجھتے تھے۔ منافق جو تھے وہ سچے اور پکے مومنوں کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمن السفہاء، یعنی ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ تو ان کو یہ بے وقوف کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ جو اصلی خالص مومن تھے نا، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔
جبکہ منافق اللہ رسول کی باتیں صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے، وہ اپنے فائدوں کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام لینا اپنے فائدوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان منافقین کے خیال میں ایسا اسلام کہ جس میں قربانی کرنی پڑے، کچھ خرچ کرنا پڑے، کوئی نماز پڑھنی پڑے، کوئی زکوٰۃ دینی پڑے، کوئی صدقات دینا پڑے، کوئی روزے رکھنے پڑے، یہ تو ان کی نظر میں بہت ہی مشکل کام تھا۔ کون اٹھے، کون نمازیں پڑھے، کون مال کما کے اللہ کے راستے میں محنت خود کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکاتیں ادا کرے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ تو منافقین کی نظر میں تو یہ ساری کی ساری جو باتیں تھی نا، یہ بے وقوفی تھی، اس لیے وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے سنو کان کھول کے، خبردار، خبردار کرتے نا کسی کو، سنو کان کھول کے، انہم بے شک وہ، وہی، پھر اللہ نے بھی 2 مرتبہ کہا وہ، وہی، ہم السفہاء، پھر 2 مرتبہ کہا، تاکید کے ساتھ کہا، انہم پہ دیکھیں، ہم السفہاء، انہم، نون پہ بھی تشدید ہے، کافی تاکید آئی ہے، اور پھر کہا کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ایسا سمجھنے والے جو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں نا بے وقوف، وہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار، یاد رکھو، بے شک وہی جو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں نا بے وقوف، وہ خود بے وقوف ہیں، ایسا کرنے والے وہ کم عقل ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس لیے وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، ان کے اندر حماقت ہے اور بے وقوفی ہے خود ان کے اپنے اندر، اور اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی کچھ اور باتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں، مومنوں کی اور باتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ منافقین کو دعوت پسند نہیں آتی، منافق کی ایک چیز اور اللہ نے کھول کر بتائی، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول دی کہ منافق کو تو دعوت دین دو نا، اس کو پسند نہیں آتی بات۔ پیچھے منافق کا رویہ کیا ہے کہ جو کام میرے فائدے کے ہیں وہاں تو میں شرکت کروں، اور جو میرے فائدے کے نہیں ہے، جو مجھے تھوڑی اس میں قربانی کرنی پڑی، وہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، مسلمان مخلص لوگ جو کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم لوگ خود ہو، اور پھر اس سے تم لوگوں کو جیسے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ خود منافق جو ہیں یہ خود بے وقوف ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، جو یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور منافق کی دوسری صفت بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ دین کی دعوت دی جائے بالکل پسند نہیں آتی بات۔ دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کہ آؤ بھائی، نماز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اچھے اعمال کی طرف آؤ، اچھے اعمال کرو۔ تو منافقین اس بات سے بڑے تنگ پڑ جاتے ہیں، یہی ان کے دل میں ہوتا ہے، کیوں کہتے ہو ہمیں، ہم بھی تو ویسے ہی، مطلب ہم لوگوں کو مت کہو، ہم بھی ویسے ہی بیوقوف ہو جائیں تمہاری طرح، اپنا آرام چھوڑ دیں، اپنی تفریح چھوڑ دیں، اپنا چھٹی کا دن چھوڑ دیں اور پڑھنے لکھنے بیٹھ جائیں، بس چھٹی کے دن بھی بیٹھ کے ہم پڑھنے لکھنے بیٹھ جائیں، بس یہی رہ گیا کہ ہمارے لیے۔ یہ منافقین کا رویہ ہے، یاد رکھیے کہ اگر کسی کو قرآن کلاس میں آنے کے لیے کہا جائے اور وہ نہ آئے اور وہ یہ سمجھے کہ تم ہی ہوگے بے وقوف جو چھٹی والے دن بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ رویہ منافق کا ہے، تو اس رویے سے باز آئیے۔ دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے وقت چاہے جتنا بھی لگ جائے نا، تو تھوڑی سی دیر جب اللہ کے کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، باتیں اللہ کی سننے کے لیے، تو ان کے لیے یہ منافقین کا رویہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں۔ تو اس سے بے وقوفی، اس سے اصل بے وقوفی یہ ہے، وہی چند گھنٹے، یہی تھوڑی سی ٹائم جو آپ کی آخرت کو سنوارتا ہے، یہ آپ کا ایک ایک پل جو اللہ کے ہاں ترازو میں تو لے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو یہ منافق والے رویے کو، منافقین کو تو یہ بات بے وقوفی لگتی ہے، وہ اور اپنے وہ کئی کئی گھنٹے دنیا کے فائدوں میں گزارے، اور وہ ان چیزوں کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سیل دیکھ رہے ہیں، سستی چیزیں خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر۔ ہم اپنے ٹائم کو، وقت سب سے قیمتی دولت اپنی ضائع کر رہے ہیں، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو، جو اللہ کے رستے میں بیٹھے ہو، تمہارا تو اور کوئی کام نہیں ہے، تم تو بے وقوف ہو۔ تو منافقین کے فائدوں کے اور نقصان کے پیمانے الگ الگ ہیں، پیمانے الگ الگ ہیں۔ جو حقیقی فائدہ ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا،
ان کو بیوقوفی نظر آتا ہے حقیقی فائدہ. وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی فائدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ جو عارضی فائدہ ہے یہ دنیا ہی عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے. تو اس کے فائدوں کو وہ اصل میں عقل مندی سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے ہمارے لیے کھڑکھڑانے والی آیات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس سے عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ منافق کا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے. لہٰذا یہ جو منافق ہے دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ بھی تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایمان والوں کی طرف ایمان والوں کی طرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے نا. ایمان والوں کو تو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مند لوگ تھوڑی ہیں، اور ان کی بات ان کو منافقین کو اچھی بھی نہیں لگتی. منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، دراصل سیدھی سی بات ہے. تو ایمان سے بھاگتے ہیں، وہ دین سے نہیں بھاگتے، وہ ایمان سے بھاگتے ہیں. اور اللہ دین سے بھی بھاگتے ہیں، ایمان سے بھی بھاگتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک بیوقوف وہ ہے جو دین سے بھاگے، جو قرآن سے بھاگے، جو اللہ کی محبت سے بھاگے. تو ایک اور بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھے اور دوسرے لوگوں کو خاطر میں نہ لائے، ہر وقت اس کو دوسروں کی برائیاں نظر آتی رہیں اور خود اپنی تعریف کرتا ہے اور خود کو بڑی چیز اور عقل مند اور یہ اور وہ اور یہ سمجھے، یاد رکھیے کہ یہ منافق کا رویہ ہے. ایسے ہی لوگوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، منافقین کی خاص طور پر. ان لوگوں کو ایمان والے بیوقوف نظر آتے تھے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ خود کو بہت عالیشان سمجھتے تھے یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کو دنیا کے فائدے جو تھے وہ ان کو جلدی مل جاتے تھے، حقیر فائدے، کچھ کامیابیاں یہ لوگ حاصل کر لیتے تھے. تو یہ اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتے تھے، بڑے عقل مند، ذہین، بڑے کامیاب لوگ. تو اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اگر قرآن پڑھتے ہیں یا سجدوں میں یا دین کے سیکھنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا حق حلال کی کمائی جو ہے جب دوسروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ منافق رویہ رکھنے والے منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب بے وقوفی کی باتیں، یہ جو لوگ کماؤ خود اور آگے زکاتیں دیتے رہو، صدقات دیتے رہو، خیراتیں غریبوں کو دیتے رہو، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ تو بیوقوفی ہے. لیکن حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی فائدے کی چیزیں دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقصان کے بدلے میں روز قیامت کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود ہی بیوقوف ہیں. ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی، وہ یہ کہ ان کے مزاج میں سرکشی ہوتی ہے. یہ نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس کہ منافق کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بولتا ہے ایک، پھر دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، پھر یہ کہ وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کی خود پسندی ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ اس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے. منافقوں کے اندر بہت سرکشی پائی جاتی ہے. جب ان کو سمجھایا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کیوں، جیسے کہ ادھر دیکھیں نا رویہ، ان کو جیسے کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ، انہوں نے کہا انومنو، کیوں، کیسا، ہم کیسے ایمان لائیں، ہم تم بے وقوفوں کی طرح، ہم السفہاء، ہم تم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں بھلا. در حقیقت ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے نفرت ہوتی ہے نا، تو انہیں ایمان والوں کی بات اچھی نہیں لگتی. تو مومن جو ہے خالص دل والا، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے منافق کبھی مومن سے محبت نہیں کرے گا، لیکن مومن جو ہے اچھے دل والا وہ مومن سے محبت کرے گا، جبکہ منافق ایمان والوں سے ہمیشہ نفرت ہی کرے گا. دین پر چلنے والے لوگ، ان کو بالکل منافقوں کو پسند نہیں آتے، بلکہ ان کے دل میں بغض اور عداوت ہوتی ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافق دراصل دین سے جاہل ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو یہاں سے آپ جان جائیے کہ اگر وہ منافقین والے رویے میں ہیں تو وہ منافق جو ہیں ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، دراصل وہ جاہل ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اچھا، ضالین ہیں وہ، ہم نے شروع میں جو پڑھا نا کہ وہ کچھ انعمت علیہم اور کچھ غیر المغضوب اور کچھ علی الضالین، وہ 3 صفت ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی. تو یہ ہیں وہ لوگ جو ضالین ہیں. ضالین کی صفت ہم نے پڑھی تھی نا پیچھے، کہ نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے. تو یہاں پتہ چلا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، دین کا علم نہیں رکھتے. مطلب ہو سکتا ہے نا کہ دنیا کی تو بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، ہو سکتا ہے نا کہ ان کے پاس ہوں، مگر دین کے معاملے میں کورے ہوتے ہیں، بالکل چٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. دین کے بارے میں ان کو دن کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے سے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں. ان کو علم بالکل بھی نہیں ہوتا. علم کے مقابلے میں دین کے علم کے بارے میں یہ بالکل جاہل ہوتے ہیں منافق. تو اب آگے بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان لوگوں اِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں یعنی ملاقات کرتے ہیں نا، آمنا سامنا ہوتا ہے. کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ الَّذِينَ، کس سے؟ آمنوا،
کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے۔ قالوا، کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ یعنی جب ایمان، یہ جو منافقین ہیں، جب ان کا آمنا سامنا ایمان والوں سے ہوتا ہے، ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہاں یہ ایک جھوٹ اور بول دیتے ہیں، کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، ٹھیک ہے، یعنی ایمان والوں کے سامنے آ کر فوراً خود کو مومن بنا لیتے ہیں، اپنی دینداری ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں، دین کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ ڈر کے مارے نا۔ یعنی یہ بزدل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے، منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، ایمان والے لوگوں سے ڈرتا ہے یہ، ایمان والے لوگ اس کے سامنے آ جائے نا، منافق ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر اس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب کسی مخلص مومن سے ملتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو دین سے ویسے تو کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، لیکن جہاں ان کو دیکھا، ان کی نظر پڑی ایسی کسی جگہ پر، تو وہاں پر انہوں نے بڑی بڑی دین کی باتیں شروع کر دی۔ عملی زندگی میں جائزہ لو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کسی قسم کا کوئی دین سے تعلق نہیں، ایمان والوں کے درمیان بیٹھ جائیں گے، بڑی بڑی باتیں بنانا شروع کر دیں گے، اور آگے کیا کریں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کے درمیان تو جا کر وہ اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں؟ اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، پھر وہ یہ بات کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں ان کی وفاداری کا یقین دلانا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، جو خود ہی بڑے اتنے منافق، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے نبی کو، قرآن کو، سب کو نہیں ماننے والے، جب یہ ان کی بے دین کی محفل میں ہوتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اپنی وفاداری دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ انہی کے ہیں، اصل میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ دھوکہ باز انسان جو ہوتا ہے نا، اصل میں تو یہ میرے خیال سے یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جو دھوکہ باز انسان ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ سب کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ دھوکہ بازی اس کی خصلت میں ہوتی ہے نا، اس کی فطرت میں ہوتی ہے، عادت میں اس کی دھوکہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ دھوکہ دے دے کے پکے دھوکے باز بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے، ہر ایک سے فراڈ، ہر ایک سے دھوکہ، وہ اپنی ماں کے بھی نہیں ہوتے تو وہ کسی اور کے کیا ہوں گے؟ کہا جاتا ہے نا دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ بھائی وہ تو آستین کے سانپ ہیں، وہ تو ہر کسی کو ڈنگ مار دیتے ہیں۔ تو انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں، وہ جو ہم دین والوں کے پاس گئے تھے نا، تو وہ تو ان کی خوشامد کر رہے تھے، خوشامد کر رہے تھے، تو ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی اپنے شیطانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو ہم اپنے دین والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تھوڑا ان کی خوشامدیں کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس اور یقین دلاتے ہیں ان کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھی تھوڑے نہیں ہیں، ہم ان کے طرف تھوڑا نہ ہیں، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ استہزاء کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو بے عزت سمجھنا، کسی کو خلاف عقل سمجھ کر ایسے کام پر مذاق اڑانا جو ہوا بھی نہ ہو۔ یعنی یہ منافقین مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم مومن بن کے ان کی صفوں میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اگلی آیت پہ آئیے، آیت نمبر 15 پہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، اللہ بہم، ان کا۔ اب ایسے لوگوں کا پھر اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے بچ کر پھر کہیں نہیں جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مومنوں کا کس طرح دفاع کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اپنے پیاروں کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں نا کہ دفاع کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، اب میں تمہاری خبر لوں گا، اب بچ کر کہاں جاؤ گے، اب بھاگو گے کہاں؟ سورہ حج کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں تو اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن منافقین جو ہے نا، ان کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ اپنا سمو لے کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ یستہزئ، یہ زبان جو ہے نا، یہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کا یہ ایک اسلوب ہے، یعنی یہ اللہ کا جوابی جملہ ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا بدلہ لے گا، یعنی دنیا میں جو لوگ کسی کا مذاق بنائیں گے، کسی نہ کسی دن ان کا مذاق بھی بن کر رہے گا،
عام روزمرہ زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، تو وہ خود بھی کہیں نہ کہیں ضرور پھنستے ہیں، لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ پھر کس دن ہوگا؟ قیامت والے دن پھر ان کے ساتھ مذاق ہوگا۔ فرشتے کہیں گے آؤ ادھر آؤ جنت کی طرف، آنے لگیں گے، ایک دم دروازہ بند کر دیا جائے گا، اپنا سا منہ لے کر دیکھتے رہ جائیں گے، بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، یہ اس کا بدلہ ہے، دیکھ لو، یہ ہے بدلہ۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ فوراً دنیا میں پکڑ نہیں لیتا منافقوں کو، بلکہ ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے رکھتا ہے۔ تم جو کر لو جو کرنا ہے، دراصل جتنا کرنا چاہتے ہو کر لو۔ دراصل یہ دنیا جو ہے نا آزمائش کی جگہ ہے، اس دنیا میں جو اچھا کرے اس کو بھی اچھا کرنے کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو غلط کرتا ہے نا اس کو بھی موقع مل رہا ہے کہ اچھا کرنے والے کو بھی ہم نے موقع دیا ہے، خوب کر لے اچھا، کتنا اچھا کرنا ہے، کتنی نیکی کرنی ہے، اور جو برا کرنے والے ہیں خوب کر لیں دل بھر کے، کتنا برا کرنا ہے، کون سی حدوں تک پہنچنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر جب جو کچھ تم کر کے آؤ گے وہی انجام اتنا ہی تم پاؤ گے، ویسا ہی پھر تم کو وہاں ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تو ایسے اللہ تعالیٰ کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو، ان کی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی ان کی سرکشی ہے نا، جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دے رہا ہے، وہ جو کر رہے ہیں نا کر لو یا مہون، اور وہ جو یا مہون کا جو لفظ ہے نا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اندھے ہیں وہ، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو وہ بہت ایک ایک بہت مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے نا، بہت مرتبہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں غلط کام کرتا ہے نا، مگر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے میرا کیا بگڑتا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، میں جو چاہوں کر لوں، میرا تو جو دل کرے میں کروں، شیر ہو جاتا ہے غلط کاموں کے اوپر کر کر کے، اور زیادہ اترا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ عام طور پر اگر انسان کوئی غلط کام کرے اور پھر اس کے اوپر عام طور پر اگر کوئی مصیبت آ جائے نا فوراً، تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، شاید یہ مصیبت مجھ پر اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن منافق کی رسی اللہ تعالیٰ دراز کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے، ان کی پوچھ اور پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، سبھی کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے ہمارا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، وہ اپنی دنیاوی خوشحالی اور جو طرح طرح کی چیزیں ہیں نظر آتی ہیں، دیگر اپنی جو چیزیں ان کی وجہ سے اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں، باقی اپنی جو چیزیں ہیں نا ان کو دکھا دکھا کر، ان چیزوں کے بلبوتے پر کہتے ہیں ہم سے تو اللہ بہت راضی ہے، دیکھو نا ہم کو کتنا نواز رکھا ہے، ماشاء اللہ اولادیں ہیں، اولادیں اتنی نیک ہیں، اولادیں اتنی پڑھ لکھ گئیں، گھر اتنا بڑا ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ہے، رزق اتنا کشادہ، صحت اتنی اچھی، تو یہ تو ہم دلیلیں دیتے ہیں، ہم سے تو اللہ بڑا راضی ہے، ہم کو تو بڑا نواز رکھا ہے، اور فلاں کے اوپر، وہ فلاں کے اوپر تو مصیبت آئی ہے، اس سے تو اللہ بہت ناراض ہے، وہ تو بھائی لگتا ہے بہت گناہگار ہے، اسی لیے اتنی پکڑ ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں، ہاں پتہ نہیں کیا کیا اس نے، کیسی اس کے اعمال ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی، تو یہ یاد رکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے جس میں وہ اندھے ہوئے یا مہون، وہ بھٹک رہے ہیں، اور منافقین کو سچائی نظر نہیں آتی۔ تو اس آیت سے بات کیا پتہ چلی کہ منافقین کو دنیا میں ان کی غلطیوں کے باوجود ڈھیل ملتی ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود ڈھیل ملتی ہے۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے، منافقین کے اندر سرکشی ہوتی ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو جانتے ہوئے بھی نہ ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، ضد پہ اڑے رہنا، انکار کر دینا، یہ ہے سرکشی۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ کسی کو اگر کہو کہ نماز پڑھو، کچھ لوگ ہیں ہٹ دھرمی سے جواب دے دیتے ہیں ہم کیوں پڑھے نماز، تمہاری نماز تم کو مبارک، جاؤ اپنی نمازیں خود ہی پڑھتے رہو، ہمیں مت کہنا۔ یہ ہوتی ہے سرکشی، اور یہ منافق کا رویہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص کو ہمارے قبیلے کا سردار بنا دیجئے، تو اس بارے میں حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی۔ یہ نبی کریم کے پاس جو لوگ آئے وہ کسی قبیلے کا سردار کسی شخص کو بنوانا چاہتے تھے، تو حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی، اور حضرت ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی، دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف ہوا، اور ہو بھی جاتا ہے انسان کا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اب اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، بات کرتے ہوئے بندہ لاؤڈ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کوئی کہتا ہے نا میں یہ چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، تو فطری عمل ہے کہ بندہ لاؤڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک آیت اتاری، تو
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نوٹ کر لیں، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاص طور پر اتنی آہستہ ہو گئی کہ جب حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ اتنا سلو بات کرتے تھے، اتنی کم آواز کے ساتھ کہ بعض اوقات تو وہ سننا بھی ان کو مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ کیا رہے ہیں، اتنی ان کی آواز کم ہو گئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، فوراً اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق بن جاتے ہیں۔ سوری، وہ فوراً اللہ کی رضا کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ کون؟ مومن۔ لیکن منافقین کا طرز عمل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ اڑے رہتے ہیں، ان کو کہا جائے اچھی بات وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوری، میرے گلے کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس، سوری، معافی چاہتی ہوں۔ تو منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات کہی جاتی ہے نا، وہ نہیں سنتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ سرکشی یعنی سرکشی کیا؟ یعنی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، ہماری بلا سے ہمارے چکنے گھڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جو کچھ بھی کہہ دیا کسی نے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں ہماری بلا سے کہتے رہو، ہم نے کون سا مان لینا ہے۔ یہ رویہ کس کا ہے؟ یہ سرکشی کس کی ہے؟ منافق کی۔ تو یہ منافق کی جو خامیاں سامنے آ رہی نا، اس کو چن چن کے ہم نے لکھنا ہے اپنے پاس اور اپنی ذات کا جائزہ بھی لینا ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں جو میں نے بیان کیے کہ یہ منافق کے رویے ہیں، یہ کبھی مومن کے رویے نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کچھ اخلاق، کچھ آداب تو ہم نے اپنے گھروں سے سیکھے نا، اپنے بڑوں سے سیکھے، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، تو اس ماحول کے تو پیمانے ہی مختلف ہیں نا۔ ہمارے گھروں کے پیمانے مختلف تھے، ہمارے بڑوں نے تو ہم لوگوں کو کس طریقے سے پالا ہے، کتنے آداب سکھائے، کتنا دین سکھایا، لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں تو کیا بچوں کو اس طرح سے سمجھانا آسان ہے جس طرح ہم لوگ کو سمجھایا گیا تھا؟ اب تو بچوں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا، ان کی تو 10 چیزیں اور اتنی موبائل وغیرہ یہ چیزیں ہاتھوں میں آ گئی ہیں کہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بچے، آج کل کے جو بچے جس ماحول کے اندر ہیں وہاں پر پیمانے ہی مختلف ہو گئے۔ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کی جو بہت ساری کچھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں نا، ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے ذہین ہیں، بہت انٹیلیجنٹ بچے، بڑے بولڈ ہیں، بڑے بے باک ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے ہمارے بچے، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا منہ پہ کہہ دیتا ہے، بڑا سچا ہے، کھرا ہے۔ یاد رکھیے، سچائی اپنی جگہ ایک خاص بات ہے، لیکن سرکشی جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، بدتمیزی بھی یہ منافق کی علامت ہے۔ ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس بات پر خود بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہے۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی کوئی تعریفی کلمات نہیں ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرو، یہ بہت بولڈ ہے جی، یہ بہت منہ پہ کرتا ہے، کھری بات نہیں۔ یاد رکھیے، بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں۔ منافق کے اندر یہ دو خوبیاں جو ہیں منافق کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ بدتمیز بھی ہوتا ہے، بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ اور منافق کی جو دو خوبیاں اور ہیں، دین کی سمجھ اس کو نہیں ہوتی اور اس کا اخلاق برا ہوتا ہے، جبکہ مومن جو ہے اس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو منافق نہ تو دین کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اچھے اخلاق کی اور اچھے اعمال کرنے کی اور دین کی اچھی تعلیم، تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھے مسلمان بنیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔